مطلب عقلی سمجھ بوجھ سے اگر انسان دین سارا سمجھ پاتا اور اللہ کو مان لیتا اور اللہ کی پہچان اور معرفت اس طرح مل جاتی تو فخر رازی رازدار دی بدے، تو فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ جو تھے، بہت بڑے استدلال کرنے والے بڑے فلسفی لوگ، وہ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے میں سب سے پہلے ہوتے، وہ دین کے رازدار ہوتے۔ لیکن دین کے رازدار صوفیاء اور اہل حقیقت ہیں۔ پائے استدلالیاں چوبی بول، پائے چوبی سخت بے تمکین بول۔ جو استدلال کے پاؤں ہوتے ہیں نا، دلیل بنانے کے، عقلی دلیلوں کے جو پاؤں ہوتے ہیں، وہ لکڑی کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح لکڑی بے تمکی ہوتی ہے، لکڑی میں اتنی جان نہیں ہوتی کہ اتنی بڑی بلڈنگ کا اپنے اوپر بھار لے سکے، ہمیں اس کے لیے مضبوط کنکریٹ کے پلر بنانے پڑتے ہیں۔ تو لہذا اسی طرح جب استدلال انسان کرتا ہے، دلیل بناتا ہے، دلیل اگرچہ بنانی چاہیے، قرآن میں دلائل دیے گئے، لیکن اصل جو بات ہے وہ دلیل کے بعد ماننے کی ہے، دلیل کے بعد تسلیم کرنا۔ یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ قارب گزار مرد حال شو، زیر پائے کامل پامال شو، لیکن اس کے لیے مولانا روم فرماتے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک قال، گفتگو کریں، استدلال کریں، بات کریں، دلیل سے دلیل بنائیں، مقدمے میں لائیں اور ایک نتیجے پہ پہنچے۔ اس نتیجے پہ پہنچنے کے بعد بس ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ اب ماننے کی دنیا، اب تسلیم کر کے عمل کرنے کی دنیا، اللہ کا قرب پانے کی دنیا، وہ جہان شروع ہو جاتا ہے۔ اس حال میں کیا؟ قارب گزار حال مرد حال شو، پھر قال سے آگے گزر جاؤ، حال بن جاؤ۔ مطلب ایک ہوتا ہے گفتگو کر کے بات سمجھانا، اور ایک ہوتا ہے اندر اندر سے اللہ کے صنعتوں میں غور و فکر کر کے اور یقین کر کے اللہ کو پالنا۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ زیر پائے کامل پامال شو، اس وقت کسی کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑتی ہے، کسی کامل کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے انسان کو انسان کے بغیر کامل نہیں کیا۔ یہ سفید ننگا جھوٹ ہے جو یہ کہتا ہے مجھے کسی مرشد کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے کسی مرشد کی کسی بارے میں، دنیا کے کسی بھی شعبے میں، ایسا کوئی دنیا کا شعبہ نہیں دینی یا دنیاوی جس میں کسی رہنما کی ضرورت نہ ہو، ممکن ہے۔ تو اس لیے سرمایہ کن در چشم خاک اولیاء، تا ببینی را ابتدا تا انتہا۔ پھر کیا کر؟ پھر اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو، پھر اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ اولیاء کے مبارک خاک کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈالو، پھر ولیوں کے در پہ جاؤ، پھر ان کو مرشد مانو جو حال والے ہیں، جو قال سے آگے گزر گئے، تا تبینی ابتدا تا انتہا، تاکہ ابتدا سے انتہا سب کچھ نظر آئے۔ تو یہ بات یاد رکھے، ہم استدلال بیان کریں گے، ہم اپنے دلائل دیں گے رب کے ہونے پر، وہ موجود ہے بلا شک و شبہ، لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جو شک و شبہات میں پڑ گیا، یعنی اس دنیا میں جو آج کل چل رہا ہے ہر طرف، باطن سے انسان دور ہو کر دل کی دنیا خالی کر کے صرف اپنے دماغ کو سمجھانا چاہتا ہے، یہ ممکن نہیں۔ تو لہذا ماننا یہ اللہ کی عطا ہے، دلیل دینا ہمارے ذمہ ہے، ماننا، کسی کے دل میں ایمان داخل کر دینا، یہ اللہ کا نور ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ جس کے سینوں کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے تو اللہ کی طرف سے یہ نور ہے، یہ اللہ کی طرف سے نور ہے۔ جس طرح ایک امریکن سائنٹسٹ اور بہت بڑا ہارٹ سرجن، وہ تھا خدا کا منکر، اس کی میں نے حالات کو پڑھا، اس نے اپنے حالات کے اندر ایک بات ذکر کی کہ اس نے بھی دلائل سے اللہ کو نہیں جانا، مطلب سائنٹیفک دلائل سے اور سائنسی دلیل سے نہیں اللہ کو جانا۔ اس کی ایک بچی بیمار ہو گئی، اس نے دعا کی اگر تو اللہ ہے تو اس کو شفا دے۔ بہت بڑا ہارٹ سرجن تھا، اب بھی زندہ ہے۔ چنانچہ اس کی بہت لمبی سٹوری ہے، وہ اس کی شفا ہو گئی، لیکن وہ کہنے لگا میں ماننے لگا تھا خدا ہے، لیکن اسلام نہیں ملایا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے بہت دیر بعد اسلام قبول کیا، لیکن اس نے اپنے جو ایک کالم کے اندر یہ بات لکھی کہ خدا کو ماننا، ایمان قبول کرنا،
یہ عقل کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کی روشنی ہے، لائٹنمنٹ ہے، ایک نور ہے جو دل میں روشن ہوتا ہے. جب وہ نور روشن ہو جائے تو پھر انسان ہر شے ماننا شروع کر دیتا ہے. بس وہ نورانیت وہ اللہ کی عطا ہے. قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا اللہ سینہ تنگ کر دیتا ہے، حرجن دین کن کانما یصعد فی السماء. جب کسی کا سینہ اللہ تنگ کر دے وہ کسی کو مان نہیں سکتا. وہ ماننا اس کے لیے ایسے جس کا آسمان پہ چڑھنا، وہ مان نہیں پا رہا ہوتا کسی چیز کو. تو اس وجہ سے پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ یہ دلائل ہمارے عقلی ہیں اس شخص کے لیے جو کہتا ہے مجھے سمجھاؤ، وگرنہ سمجھانا صرف اتنا ہے. اب سمجھانے کے بعد اگر اللہ دل میں نور پیدا کر دے اور اپنی معرفت سے کسی کو نواز دی تو اسی کی کرم نوازی. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ نے 8ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا اگر ہم ان کے سامنے ہر چیز سامنے لے آئیں. یہ کہتے تھے ہم سے مردے کلام کریں، جو گزر گئے وہ زندہ ہو کر ہمارے سامنے آئیں، یہ پہاڑ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے ساتھ سونے کی وادیاں بن. یہ بہت سارے تقاضے تھے قرآن میں جن کو جگہ جگہ بیان کیا گیا. اللہ نے فرمایا اگر ان کے ساتھ ان کے مردے کلام کریں اور اننا نزلنا الیہم الملائکہ، ہم فرشتے ان پر نازل کریں، مردے ان سے کلام کریں، ہر شے ان کے سامنے آ جائے، ما کانوا لیؤمنوا الا یشاء اللہ، ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے مگر جو اللہ چاہے. انسان صرف اللہ سے دعا کرے اے اللہ راہ حق کھول دے. تو لہذا اس کائنات کی وسعتوں میں ہر جگہ جو میں بیٹھا ہوں آپ سن رہے ہیں میں سنا رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. ایک ایک لفظ کا پیدا ہونا، ایک ایک سانس کا چلنا، ہر نفس میں ایک ایک سانس میں اللہ کی معرفت پنہاں ہے، اللہ کی ہونے کی دلیل ہے لیکن سمجھنے والے کے، جس کے اللہ دل کو کھول دے. تو رب العالمین اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالتا ہے. اور عالمی جہاں کتنے ہیں اب ذرا غور کیجئے گا، ہم کتنے کمزور لوگ ہیں، کتنی چھوٹی دنیا میں رہتے ہیں اور دعوے کتنے بڑے کرتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا، میں آپ کو پہلے ایک تفصیل سمجھا دوں. ہم 4 سال تک تو کچھ بھی نہیں جانتے، 4 سال تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ماں کے پیٹ میں کہاں رہے، دودھ کیسے پیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں. ہم میں سے کوئی بھی اپنی بناوٹ کا گواہ نہیں. میں اپنی بناوٹ کا گواہ نہیں. آپ اپنی میں مجھے بنایا جا رہا، مجھے کوئی پتہ نہیں مجھے کب بنایا گیا، کیسے میری اعضاء مل گیا، کیسے میرا دل جڑ گیا، کیسے میرے سارے نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں، نہ آپ کو پتہ. ایک لاشعوری کی دنیا، انکانشیسنس کی دنیا، جہاں پر نہ مجھے پتہ نہ آپ کو پتہ. جب اسی انسان نے آنکھ کھولی اور 4 سال 5 سال کا بڑھتے پہلے زبان ہی کھولنی نہیں آتی انسان کو، وہ لفظ ہی توڑ کے بولتا ہے، بڑھتے جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے. یہی انسان جب جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، جس نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، جو اپنے پیدا ہونے میں مجبور، وہ کہتا ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ یہ زمین کو بنانے والا کوئی ہے، میں کیسے مان لوں کہ یہ زمین و آسمان خود بخود کس کو چلا رہا ہے. یعنی میں نے خود میں زندگی میں خود نہیں آیا، مجھے خود نہیں، میں خود پیدا اپنے آپ کو نہیں کیا، میرا جسم میری روح میں نے کسی کو خود پیدا نہیں کیا. اب میری عقل کتنی چھوٹی ہوگی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن یہی انسان جب تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو ان چیزوں کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسا کہ ایک کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہڈی لے کر آیا، سورہ یاسین میں ہے. ہڈی سامنے کھڑے کر کے کہنے لگا بتائیے میں یحیی العظام وہی رمیم، کون اس ہڈی کو زندہ کرے گا جب یہ مٹی ہو جائے گی، ریزہ ہو جائے گی، رمیم ہو جائے گی. ذرا قرآن کا جواب سنیے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، پیارے حبیب فرما دیجئے جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا، جس نے اس کو پہلی دفعہ جنم دیا، پیدا کیا، وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. اس کی نشاط ثانی ہے، اس کو دوبارہ پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے. ذرا غور کیجئے گا. یعنی استدلال اللہ نے بہت بیان کیے قرآن میں، ہمیں سمجھایا ہے سبزے کو دیکھو، بارش کو، جو مردہ زمین کو دیکھو کیسے زندہ ہوتی. لیکن اگر سمجھنا چاہو آسان لفظوں میں تو میں خود پیدا نہیں ہوا، میں نے اپنے آپ کو خود وجود نہیں بخشا. میں جب زمین میں آیا سورج نکل رہا تھا، چاند اسی طرح اپنی آب و تاب سے آتا تھا جاتا تھا، تارے تھے. میں نے پانی زمین سے نہیں نکالا، پانی پہلے ہی پیدا تھا، زمین میں آنے سے پہلے سب کچھ بنا ہوا تھا. اب میں آ کر اگر اپنی مرضی سے دعوے شروع کر دوں تو یہ بے وقوفی ہے. میں نے جس کائنات کو بنتے نہیں دیکھا اس کے بارے میں کوئی رائے کیسے دے سکتا ہوں کہ یہ کب بنی، کس نے بنائی،
اپنی مرضی سے. تو لہذا اس کے بارے میں جو ہمیں روحانی کتابوں میں آسمانی ڈیوائن میسیجز کے اندر آیا ہمیں اس کو ماننا چاہیے. تو رب العالمین اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اتنی بڑی یہ کائنات ہے. اب آپ کے سامنے بیان کروں گا اس دور کے علم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ کائنات کتنی بڑی ہے. ذرا میں آپ کے سامنے ایک کتاب میرے سامنے کھلی، اس کا ایک اقتباس بیان کرتا ہوں. دا شارٹ ہسٹری آف دا ورلڈ. ارتھ از اے اسمال پلانٹ ان اے گلیکسی وی کال دا ملکی وے. جس دنیا جس کہکشاں میں ثریا میں ہم رہتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے زمین. ان کے مطابق سیارہ چھوٹا سا سیارہ ہے زمین. جس گلیکسی جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں. کہکشاں کیا ہوتی، گلیکسی کیا ہوتی؟ کئی سیارے، کئی ستارے، یوں کہہ لیجیے کروڑوں سیارے مل کر ایک جرمٹ سا بناتے ہیں جس کو عربی میں ثریا کہتے ہیں، اردو میں کہکشاں کہتے ہیں اور انگلش میں گلیکسی کہتے ہیں. ایک کائنات جس کو قرآن نے عالمین فرمایا نا، اس میں سے ایک عالم، ایک یونیورس، ایک کائنات، وہ ہوتا ہے گلیکسی یا کہکشاں. جس کہکشاں میں، جس گلیکسی کے اندر ہم رہتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا پلینٹ ہے، ایک چھوٹا سا سیارہ جس کو زمین کہا جاتا ہے. اب آگے nobody knows exactly how many stars there are in the Milky Way. کوئی یقین سے نہیں جانتا، کوئی سرٹینٹی سے نہیں جانتا اسی کہکشاں میں، اسی ملکی وے میں، جو ہماری کہکشاں کا نام ہے، کتنے ستارے ہیں. کوئی یقین سے، کوئی سرٹینٹی سے نہیں جانتا. لیکن بٹ ایسٹیمیٹلی رینج فرام 1 بلین ٹو 4 بلین، جو تخمینہ ہے، ایسٹیمیٹ رینج ہے اس کی، وہ کتنی ہے. یعنی اس صرف اور صرف ایک گلیکسی میں، ایک کہکشاں میں، ملکی وے میں جو ہماری کہکشاں ہے، 100 ارب سے لے کر 400 ارب ستارے ہیں. 100 ارب، 1 کھرب، صرف ایک گلیکسی میں 100 ارب، یعنی 1 کھرب، 100 بلین، 1 کھرب سے 400 کھرب تک سیارے ہیں. صرف ایک ہماری بہت ستارے اور غیر یقینی اسپیس ہے. یعنی ایسا خلا جس پر انسان یقین نہ کر سکے، اتنا بڑا خلا ہے جس کو ہم اسپیس کہتے ہیں. If you consider that average distance between two stars is roughly 30 trillion miles. اگر ہم صرف ایک رفلی اندازہ لگائیں تو دو ستاروں میں، جو ایک کہکشاں کے ستارے ہیں جو 100 ارب سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، 2 ستاروں میں، صرف 2 ستاروں میں 30 کھرب میل کا فاصلہ ہو سکتا ہے. یعنی ایک کہکشاں میں کروڑوں اربوں ستارے ہیں، اور ان ستاروں کے اندر ان کا جو فاصلہ ہے وہ 30 کھرب سے بھی زائد میل کا ہو سکتا ہے. اتنا بڑا اسپیس ہے، اتنا بڑا خلا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا. بہت کچھ اور میں نے آپ سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دی ہیں، کچھ ایک اقتباس بیان کیا. اچھا، کائناتیں بھی 2 طرح کی ہیں. ایک ہمیں نظر آتی ہے، یہ وہ نظر آنے والی کائنات ہے. جو نظر آتی وہ کائنات ہے. اب اس کے سوا جو نظر نہیں آتی اس کا ذکر یہاں نہیں ہے، کیونکہ اس کو تک انسان کی رسائی نہیں، یہاں تک بھی رسائی نہیں ہے. یہ صرف ایک ایسٹیمیٹ ہے انسان نے جو اپنے آلات کی مدد سے، اپنی عقل کی مدد سے لیا ہے. اب اس کائنات میں انسان اپنا وجود ڈھونڈے کہاں ہے؟ اگر جتنی ریت دنیا میں صحراؤں میں ریت ہے، ریت میں سے ایک ریت کا ذرہ زمین ہے. اس ریت آپ 7 ارب حصے کریں، ایک ریت کے ذرہ 7 ارب حصے کریں، وہ 7واں اربواں حصہ میں ہوں. اس کائنات وہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا، اتنی وسیع کائنات کا رب، وہ فرماتا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے جنوں انس کے گروہ، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو زمین و آسمان کے ان اقطار سے، ان کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. کہاں جاؤ گے؟ لا تنفذون الا بسلطان. جہاں جاؤ گے اس کی قدرت کو پاؤ گے.
جہاں جاؤ گے اس کی قدرت کو پاؤ گے۔ اب انسان یہ کہے ہم تو خلا میں گئے ہیں، زمین کے اقطار سے نکل گئے، اگر کوئی کہے زمین کے کناروں سے تو ہم باہر چلے گئے، ہم تو اب سپیس میں جا کر اسٹیشن بنا چکے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ اور زمین سے اقطار سے ہم پھر بھی نہیں نکلے، کس طرح؟ مجھے زندہ رہنے کے لیے، مجھے زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ زمین کے علاوہ کہیں پائی جا سکتی نہیں۔ میں جہاں بھی جاؤں گا، میں کائنات کے کسی حصے میں چلا جاؤں، مجھے زمین کی ہی ضرورت ہے۔ میں یہاں سے آکسیجن لے کے جاؤں گا، میں یہاں سے ہی پانی لے کے جاؤں گا، میں یہاں سے ہی زندگی گزارنے کی تمام چیزیں لے کے جاؤں گا۔ تو زندگی زمین سے میں بے نیاز کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس زمین کے کناروں سے میں نکل کر کسی اور کائنات میں چلا جاؤں، زمین کی حاجت ختم، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس رب کائنات نے ہمیں پہلے فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، میں ان کو آفاق میں بھی نشانیاں دکھاؤں گا، ان کے جیوں میں بھی نشانی دکھاؤں گا۔ ایسی سائنس ایجاد ہوگی جس کے اندر سب انسان کے اندر کو کھنگال ڈالیں گے، ایک ایک پرزے پر بحث ہوگی۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہاں تک ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق واضح ہو جائے گا، اللہ ہے، کائنات میں وہ پیدا کرنے والا، چلانے والا وہ ہے، مگر ماننا ان کے بس کی بات نہیں۔ طبقاً طبق فما لهم لا يؤمنون، اللہ فرماتا ہے میں ان کو طبق در طبق چڑھاؤں گا۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ آسمانوں کے اوپر چڑھاؤں گا، ان کو میں کائنات کی سیریں کراؤں گا، لیکن کیا ہے یہ ایمان نہیں لاتے۔ جیسے میں نے شروع میں اپنے بیان کا عرض کیا، ایمان قبول کرنا یہ ایک انلائٹنمنٹ ہے، یہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جو اللہ پیدا کرے تو آتی ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تو یہ اللہ کا سینہ کھول دینا کسی کا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ لہذا وہ رب العالمین ہے، وہ اس کائنات کے ایک ایک ذرے کو پالتا ہے۔ آپ سیب کاٹ کے، سیب کے اندر سے، امرود کے اندر سے جس کیڑے کو نکالتے ہیں، اس کیڑے میں وہ تمام زندگی کے نظام ہے جو میرے اندر ہیں، اور اگر آپ اس کو کھول کر دیکھیں گے تو کتنا چھوٹا ہے، کتنا چھوٹا وہ کیڑا ہے، شاید میری اس 2 انگلیوں کے درمیان پورا نہ آئے۔ اس کیڑے کے چھوٹے سے کیڑے میں زندگی کے تمام وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ انسان کے اندر، اس کو بھی پالتا، اس کا رزق بھی اس کو پتا ہے، کیڑے کو کہاں اس کو رکھنا ہے، کون سا رزق اس کو چاہیے، کس رزق سے اس کی پرورش ہوگی۔ انسان وہی چیزیں کھاتا ہے، مر جاتا ہے، بہت سارے جاندار وہ چیزیں خوراک کے طور پہ کھاتے ہیں۔ تو یہ اس رب کائنات کی ربوبیت کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی معرفت سے نوازے۔ اور آخر میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ صوفیہ کا کام ہے، یہ اہل حقیقت کا کام ہے، جن سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے، جن کو بابے سے کوئی شے نہیں کہہ کے آپ کو ان سے دور کیا جا رہا ہے، یہ ان کا کام ہے آپ کے دل کو مطمئن کرنا، آپ کو رب سے ملانا۔ وہاں سوالات نہیں ہوتے، وہاں زبانی سوالات نہیں ہوتے، وہاں دل کو صاف کیا جاتا ہے۔ وہ دل کو جب پاک صاف کیا جاتا ہے پھر اللہ کی سمجھ آتی ہے۔ انسان اپنے میتھمیٹک کے اصولوں سے اللہ کا ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتا، وہ ایک دل کی جستجو ہے، وہ ایک تلاش ہے، اگر وہ صادق ہو جائے تو اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ